گدھے کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ تاریخ میں گدھوں کا استعمال 5000 سال قبل ہوا۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 4 کروڑ گدھے موجود ہیں، جو زیادہ تر ترقی پذیر ممالک میں نقل و حرکت، ساز و سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں۔ نر گدھے کو جیک کہا جاتا ہے، مادہ کو جینی، جبکہ بچے کو فول۔ گدھے کے گھوڑی سے ملاپ کے بعد پیدا ہونے والے ہائبرڈ کو میول خچر کہتے ہیں، جبکہ گھوڑے کے گدھی سے ملاپ کے بعد پیدا ہونے والے ہائبرڈ کو ہائنی کہتے ہیں۔ گدھوں کے کان کافی لمبے ہوتے ہیں، جو انہیں دور سے آوازیں سننے اور جسم کو ٹھنڈا رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ گدھی 12 مہینے تک حاملہ رہتی ہے اور ایک وقت میں ایک ہی بچہ جنتی ہے۔ جڑواں بچوں کی پیدائش انتہائی نایاب ہے۔ گدھوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، اس کی وجہ ان کا ایک خاص رویہ ہوتا ہے جسے سیلف پریزرویشن کہتے ہیں۔ یہ 2 چیزیں خوف اور درد کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ گدھوں کی جب تک تسلی نہ ہو جائے کہ ایک جگہ ان کے لیے محفوظ ہے، وہ وہاں کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ گدھے اپنے دانتوں سے آپ کو چبا سکتے ہیں، سامنے کے کھروں سے مار سکتے ہیں اور پچھلی 2 ٹانگوں سے پیٹ سکتے ہیں، اس لیے انہیں غصہ نہ دلائیں۔ سب سے زیادہ گدھے چین میں پائے جاتے ہیں، اس کے بعد وطن عزیز کا نمبر آتا ہے، جبکہ ایتھوپیا اور میکسیکو بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ گدھے کا گوشت دنیا کی بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے، جبکہ سب سے زیادہ استعمال اٹلی اپنی مختلف ڈشوں میں کرتا ہے۔ گدھی کا دودھ میک اپ، صابن اور کئی ممالک میں بطور غذائیت استعمال ہوتا ہے۔ اٹلی میں اس کی قیمت 15 یورو فی لیٹر ہے۔ گدھوں کے حقوق اور ان کی نسل کے بچاؤ کے لیے UK کی ایک تنظیم دی ڈنکی سینکچری بھی کام کرتی ہے۔ اس تنظیم کے مطابق ہر سال 18 لاکھ گدھوں کو ان کی کھال کے لیے مارا جاتا ہے، جبکہ ڈیمانڈ 1 کروڑ ہے۔ اس کی کھال سے چرمی کاغذ پارچمنٹ بنتا ہے۔ چین میں گدھے کی کھال کو ابال کر اس میں سے خاص قسم کا جیراٹن نکالا جاتا ہے، جسے ایجیو کہتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ اس سے خون روکنے، چکر آنا اور خشک کھانسی کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر پسماندہ علاقوں میں گدھوں کی اوسط عمر 15 سال تک ہوتی ہے، جبکہ عام علاقوں میں 30 سے 50 سال تک۔ اگر آپ گدھے کے بارے میں کوئی دلچسپ معلومات جانتے ہیں تو کمنٹ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔